أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی قابل عزت و قابل احترام معزز و مکرم سامعین، صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے کہ ماشاءاللہ جی. انتہائی قابل عزت و قابل احترام محترم مکرم سامعین، پروردگار عالم نے اس عارضی اور فانی دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہم انسانوں کو ایک نظام زندگی دیا، اور جو نظام اس پروردگار نے ہم انسانوں کو دیا وہ دو، ایک کتاب کی صورت میں، دوسرا کردار کی صورت میں۔ توجہ ہے تو تھوڑا ساتھ دیجیے گا تاکہ طالب علم کو اپنی کامیابی کا احساس نہ ہونے پائے۔ ساتھ مل کے مالک سلام کرے رکھے۔ اور زن محترم، جو آیت میں نے آغاز گفتگو میں سرنامہ کلام اس کو قرار دیا، اس میں پروردگار ہم انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ حضرت انسان، اے اولاد آدم، اے بنی نوع انسان، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر تم نے ہمارے اس نظام زندگی اور قانون الہی کے مقابلے میں، یعنی اسلام کے اور دین کے مقابلے میں کوئی اپنے پاس سے کوئی نظام بنایا اور اس پہ عمل کرنا شروع کیا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تم سے تمہارا بنایا ہوا نظام زندگی اللہ کہہ رہا ہے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور جب تم اس عارضی اور فانی دنیا سے آخرت کی زندگی میں پہنچو گے تو پھر اپنی ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے کہ تم نے ہمارے دین کو چھوڑ کر کتنا بڑا نقصان کیا۔ یہ اشرہ 14 سے 44 ہجری، یہ 5 محرم کی گفتگو کے اندر کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار انسانوں کو یہ بات باور کرانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان، جب ہم نے تم کو خلق کیا ہے تو جینے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہم معین کریں گے۔ بات واضح ہو رہی؟ یعنی نظام زندگی بھی پروردگار ہمارے لیے معین کرے گا، کیونکہ انسان کا جب خالق وہ ہے تو پھر طریقہ بھی خالق مقرر کرے گا، نظام بھی وہ مرتب کرے گا۔ اسی کو قانون کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ وہ جو ہے تو میرے واجب القدر سامعین، آپ اس ذات کی کریمی دیکھیں۔ اس نے کہا کہ 2 ذریعوں سے ہم نے انسان کی ہدایت کی، ایک کتاب کی صورت میں اور دوسرا کردار کی صورت میں۔ یہ اس کا احسان ہے اس کریم خالق کا کہ جو کتاب دی اس جیسی کتاب پھر پوری کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہے، اور جو کردار دیا پھر اس کی بھی مثل پوری کائنات میں کوئی دوسرا کردار نہیں ہے۔ کتاب بھی بے مثل و بے مثال، کردار بھی بے مثل و بے مثال، اور جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کی دلیل بھی قرآن سے دینا چاہتا ہوں۔
नौजवान बैठे हुए हैं, भाई फरमाएंगे माशाल्लाह। दलील जहां से आगाज कुरान खोले आगाज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कहा कि ये जो कुरान है इसमें किसी किस्म का शक नहीं है, शुबहा नहीं है, अबहाम नहीं है, कमी नहीं है, बेशी नहीं है। वो दल्लिल मुत्तकीन, ये जो किताब है हिदायत करती है मगर मुत्तकीन को। तो कभी गौर किया मेरे मोहतरम सामीन, कभी तवज्जो की आपने कि उस करीम खालिक ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि जो किताब दी वो हुदल्लिल मुत्तकीन है, जो वारिस किताब दिया वो इमामुल मुत्तकीन है। वाह 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 वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब मिलकर खैर उस जात का एहसान है, उसका करम है अपने बंदों के ऊपर कि उसने किताब भी दारैब दी और वारसाने किताब जो दिए वो भी बेऐब दिए। जब कुरान नाज़िल करने वाला बेऐब है तो इसमें ऐब कहां से ले आओगे? वो जो है ना हमारा, तो जब सामत में ऐब नहीं होगा तो नाटक में कहां से ले आओगे? तुम्हारे पास तो 14 ऐसे हैं कि किसी मकाम पर भी उनका नाम ले लो कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। शर्मिंदगी वहां होती है जहां करदार में नक्स होता है, जिसका पहला भी मोहम्मद हो, जिसका औसत भी मोहम्मद हो, जिसका आखिर भी मोहम्मद हो। ये तो सारे के सारे मोहम्मद हैं। करदार में भी बेमिसलो मिसाल है, कफ्तार में भी बेमिसलो बेमिसाल है। ये उस जात की करीमी है। ठीक है, कुरान मौसर किताब है, हिदायत करने के लिए आई है, आदि बन के आया है। मगर अफसोस इस बात का है कि जिस मकसद के लिए ये कुरान नाजिल हुआ हमने उससे इस्तेफादा नहीं किया, हमने उस मकसद को पूरा नहीं किया। ये हिदायत बन के आई थी मगर हमने ताकों में सजा के रख दी। ये मेरा शरीफ फरीजा है कि मैं पैगाम नौजवानों के ज़हनों में मुंतकिल करूं। हमने इस कुरान को ताकों में सजा के रखा, हमने इस कुरान को बेटियों में जहेज में देना शुरू कर दिया, हमने इस कुरान को तरावियों में पढ़ना शुरू कर दिया, हमने कुरान को लोगों के सामने अपना आप चमकाने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, हमने इस कुरान को अदालतों में झूठी कस्में उठाने के लिए रखा। क्या अदालतों में कस्में उठाने के लिए नाज़िल हुआ था? क्या ताकों में सजाने के लिए नाज़िल हुआ था? ये कुरान हिदायत के लिए नाज़िल हुआ था। आपके और मेरे इमाम फरमाते हैं अय्युहन्नास, है अली के चाहने वालों, मानने वालों, शियाने अली, उम्मत मुसलमा, याद रखो जब अली का जी चाहता है कि अली अपने खालिक से बात करे तो अली नमाज पढ़ता है। वाह 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 वाह। जब अली का जी चाहता है कि अली अपने खालिक से बात करे तो अली फिर नमाज पढ़ता है। और जब अली का जी चाहता है कि अली का खालिक अली से बात करे तो अली कुरान बोलता है। आज हमारा भी जी चाहे कि हम भी अपने खुदा से बातें करें, या हमारा जी ये करे कि हमारा खालिक हमसे बात करे, तो फिर हमें भी सुन्नत अमीरुल मोमिनीन पे अमल करना चाहिए, हमें भी इमामुल मुत्तकीन की सीरत को अपनाना चाहिए। पैगंबर फरमाते हैं अय्युहन्नास, ऐ लोगों, नब्बिरू बियुतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, ये कुरान की तिलावत के नूर से अपने घरों को मुनव्वर करो। मैं जिस तरह ज़मीन के लिए रात के वक्त आसमान पे सितारे चमकते हैं, अहले आसमान के लिए वो घर मुनव्वर होते हैं जिन घरों में कुरान की तिलावत का नूर होता है। कुरान वो किताब है दौर से इनकलाब है, मुनाफिकत की मौत है। ओली अहले दानिश और दानश्वर और दानशमंद अहबाब मेरे सामने तशरीफ फरमा हो। हाँ, उस संजीदगी के साथ हम मुतवज्जे हों कि परवरदिगार का तकाजा क्या है हमसे। उसने ये हमारी हिदायत के लिए इस कुरान को भेजा है। अली फरमाते हैं ये कुरान खबरदार, ये गूंगी किताब नहीं है, ये बोलती है, बातें करती है, कलाम करती है, जिससे हमारे
ہماری 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی ہو گئی، قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا، اس سے لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ ایسا زمانہ گزر گیا کہ جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے تھا، استفادہ کیا ہم نے قرآن سے، اوپر دیکھ کے الٹا سیدھا پڑھ رہے، کیا ہم سے باتیں کرے گی؟ نہیں، خدا کی قسم اگر کوئی اجنبی ہو، کوئی غیر زبان ہو، اگر وہ سامنے آپ کے آ جائے، نہ اس کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، نہ ہماری بات اسے سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے قرآن کے ساتھ معروف ہونا تھا، ہم نے اسے اجنبی بنا کے رکھ دیا۔ ہمیں اس کی زبان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ تو ہادی ہے، کیسے ہدایت کرے گا جب ہم اس کی زبان نہیں سمجھ رہے اور کوشش بھی نہیں کر رہے کہ ہم اس کی زبان سمجھیں۔ معاف کر دیجیے گا اگر جملے ناگوار گزرے۔ ہاں قرآن مؤثر ہے، کیسے مؤثر ہوگا؟ کہا کہ وضو کیجیے، بغیر وضو کے قرآن کو مت چھوئیے، قرآن کا فیصلہ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار اسے مس نہ کرنا جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ۔ کتنا ہے وہ پاک ہادی جسے چھونے کے لیے بھی تمہیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب سامت اتنا پاک ہے تو ناطق کتنا پاک ہوگا۔ وقت نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ معصوم بہرحال جملے آگے ہیں زبان پہ، تو شاہ صاحب سنیے گا، وضو کی اہمیت سنیے گا۔ خدا کی قسم کوئی ذہن میں نہیں تھا، یہ آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے، یا عطا وقت کے امام کی عطا ہے کہ جملے میری زبان پہ آگے۔ کہ وضو کی اہمیت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان خالصتاً پروردگار کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ اس پانی کے قطروں سے عالم نور میں کچھ پرندوں کو خلق کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے گا۔ ماشاءاللہ۔ عالم انوار میں اللہ ان پانی کے قطروں سے کچھ پرندوں کو خلق کرتا ہے، اور وہ پرندے تسبیح و تحلیل پروردگار کرتے ہیں، اور اس تسبیح و تحلیل کا ثواب صاحب وضو کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک پرندہ اللہ خلق کرتا ہے۔ یہ پانچویں امام کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ یا شیعہ دی ہے شیعہ، یاد رکھو اگر کوئی نماز شب کے لیے وضو کرے، امام کی ضمانت ہے، صادق امام فرما رہے اگر کوئی نماز شب کے لیے وضو کرے اور اللہ اس پانی کے قطرات سے 4 ملک مقرب کو خلق کرتا ہے، 4 فرشتوں کو خلق کرتا ہے۔ اور جانتے ہو فرشتوں کی خلقت کا سبب عبادت ہے۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ اور معصوم مولا امام متقیان نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ نے جس فرشتے کو جس حالت میں خلق کیا وہ اسی حالت میں قیامت تک اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے بعض فرشتوں کو حالت تسبیح میں خلق کیا، بعض کو حالت تحلیل میں خلق کیا، بعض کو حالت سجدہ میں خلق کیا، بعض کو حالت تشہد میں خلق کیا، بعض کو حالت قیام میں خلق کیا، بعض کو حالت رکوع میں خلق کیا۔ تو ہر فرشتہ جس حالت میں خلق ہوا اسی حالت میں قیامت تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا، اور اس کی عبادت کا ثواب، اس کی تسبیح و تحلیل کا ثواب صاحب وضو کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ اور فرمایا کہ آخری اس کی جو فضیلت ہے وضو کی وہ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر حالت وضو میں تمہیں موت کا وقت آ گیا، سکرات کا وقت آ گیا، جان کنی کا وقت آ گیا، میں معصوم وعدہ کروں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ وہ وقت تمہارے لیے سہل و آسان ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی حسرت جس جملے کے لیے آپ کو میں نے متوجہ کیا ہے، ہر انسان کی یہ حسرت ہے کہ کاش ہمیں وقت کے امام کی زیارت ہو جائے، کاش ہمیں موقع مل جائے اپنی زندگی میں امیر المومنین کی زندگی، ہماری زندگی میں آقا مولا حضرت امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو جائے، مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لے، مولا کے قدموں کا بوسہ لے، مولا کے قریب ہو جائیں۔ کس مولا کے؟ اگر وضو نہیں ہے، مولا امام متقیان کے جملہ پھر نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں کہ یا شیعہ دی اے ہمارے چاہنے والوں، یاد رکھو کوئی بھی اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک میں علی بن ابی طالب کو نہ دیکھوں۔ پوری ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں، کہا کہ کوئی
کر سکتا جب تک مجھ علی کو نہیں دیکھ لے گا، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو یا شیعہ ہو، کوئی نہیں مار سکتا جب تک مجھ علی کو نہ دیکھ لے۔ تو موت کا وقت ہوگا، ہم وضو کی حالت میں نہیں ہیں، امیر المومنین سامنے ہے، ساری زندگی یہ حسرت رہی کاش مولا کی زیارت ہو جائے، کاش حجت خدا کی زیارت ہو جائے، ہاتھوں کا بوسہ لیں، قدموں کا بوسہ لیں، مولا کے قریب ہو جائیں، اپنا سر مولا کے سینے سے ٹکرا لیں، مس کر لیں۔ آج علی تو سامنے، زندگی کی حسرت رہ کے بہ جائے گی کہ آج علی سامنے، ہم حالت طہارت نہیں، اور وہ علی آیت تطہیر کا مستاق ہے۔ اس لیے میں نے دیکھو جہاں بھی قرآن کا ذکر آتا ہے ساتھ علی کا ذکر آ جاتا ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن نازل نبی پہ ہوا ہے ساتھ علی کے، ماشاءاللہ سلامت رہیے، ماشاءاللہ جو پیغمبر نے فرمایا القرآن علی والی مال قرآن۔ مولانا امام متقیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھوں میں لو، اس کو وضو کر کے کھولو، ایک ایک آیت پڑھو اور غور کرو کہ اس آیت میں میرا خالق مجھے کیا کہہ رہا ہے، پھر انقلاب آئیں گے، پھر تبدیلی آئے گی، پھر یہ قرآن مؤثر ہوگا، پھر یہ ہدایت کرے گی۔ یہی وہ قرآن تھا کہ جسے پیغمبر پڑھتے تھے لوگ کفر چھوڑ کے، شرک چھوڑ کے، نفاق چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج وہی قرآن ہے، میں پڑھتا ہوں تو دوسرے مسئلے کو کافر کہتا ہوں، وہ پڑھتے ہیں تو مجھے کافر کہتے ہیں۔ قرآن وہی ہے، ہم قرآن سے دور ہو چکے۔ قرآن مشرک سے مسلمان بنانے آیا تھا، مسلمان سے کافر بنانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کی معرفت، ہمیں اسلام کی معرفت نہیں ہوئی۔ اسلام نفرتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تعصب کی عین کے اتارنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کفر و شرک چھڑوا کے مواخات کا درس لینے آیا ہے۔ اگر ہم نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی، ہم دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کیسے اسلام کا پیغام پہنچاؤ گے جب وہ تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا؟ وہ ڈاکٹر کیسے علاج کرے گا جب وہ مریض کے قریب ہی نہیں ہوگا؟ بتائیں ان دیواروں کو، ان نفرتوں کو۔ یہ فرش حسین، یہ خیمہ امام حسین ہے، کوئی بھی آئے، کوئی بھی ہر ہو تو اس کے لیے یہ خیمہ حاضر ہے۔ واہ 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 واہ، اور وہ قریب تو کیجئے، اتنا بڑا گناہگار تھا، امام کا راستہ روک لیا، امام کے گھوڑے کے نظام میں ہاتھ ڈالنے والا، امام کو گھیر کے سرزمین کربلا پہ لے کے آنے والا۔ امام اٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے مہمان بھائی ہو، میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کے نسبت سے حوالہ دیا تھا۔ واہ واہ، آؤ اس فرش کو امام کا خیمہ بناؤ۔ معاف کر دیجیے گا مجھے، میں نے آپ کو زحمت دی، لیکن آؤ تھوڑا سا آپ کے مزاج کے مطابق بھی گفتگو ہو جائے۔ یہی پیغمبر اسلام حرم الہی میں خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کے قرآن پڑھتے تھے۔ اب مشرکین انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جادوگر ہیں۔ جب یہ لوگوں کے سامنے کچھ کلام پڑھتا ہے، لوگ اپنے نظریات بدل لیتے ہیں، عقائد بدل لیتے ہیں، اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، بات شہر تک نہ رہی۔ سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں تفصیلات سے گفتگو کرتا۔ اب کرفیو لگا دیا گیا پورے مکہ کے باہر کہ خبردار کوئی باہر سے شہر میں داخل نہ ہو، تاکہ یہ اس نبی کا پیغام مکہ سے باہر نہ پھیلنے پائے۔ اب نوجوانوں کو کھڑا کر دیا گیا اسلحہ سے لیس، خبردار کوئی باہر قبائل سے، دوسرے علاقوں سے، شہروں سے، قصبوں سے کوئی مکہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ اب وہ روک دے۔ جب لوگ اصرار کرتے کہ اتنے دور سے آئے ہیں، اتنی منزلیں طے کر کے آئے ہیں، کیوں آئے ہو؟ اب جو بیت اللہ تھا وہ بتوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ خدا را میری طرف متوجہ رہیے، اس وقت بتوں کی اماج کا، ہر قبیلے کے بڑے بڑے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، دور دراز سے لوگ آتے ان بتوں کی زیارت کرتے، پوجا پاٹ کرتے واپس جاتے، کہا کہ ہم اپنے خدا کو دیکھنے آئے۔
کہا کہ واپس چلے جاؤ. کہا اتنا سفر کیا آسان راہ نہیں ہے, اتنا خرچ کر کے آئے ہیں, کیوں روکتے ہو؟ کہا اچھا جانا چاہتے ہو ایک کام کرو, کانوں میں روئی رکھو, اوپر کپڑا لپیٹو, جاؤ حرم میں, جاؤ خانے خدا میں, جاؤ دیکھو اپنے بتوں کو, اپنے خداؤں کو, جاؤ ان کی پرستش کرو. مگر یاد رکھنا روئی نہ نکلے, کپڑا نہ اترے. وہ آتے اور پیغمبر کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے, حیران ہوتے, پریشان ہوتے. اتنے دور سے آئے ہیں, اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں, اتنی منزلیں طے کر کے آئے ہیں, پلٹ کے جب اہل علاقہ میں جائیں گے, اپنے خاندان میں جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ کیا دیکھا؟ کیا غور کیا, کیا سنا؟ ہم کیا کہیں گے؟ کانوں میں روئی تھی, اوپر کپڑا لپیٹا ہوا تھا, کچھ سن نہیں سکے, غور نہیں کر سکے, فکر نہیں کر سکے. لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل تھے, دیوانے تھے, جاہل تھے. سنا تو ہوتا, غور تو کیا ہوتا, فکر تو کی ہوتی. کہتا کیا ہے؟ وہاں تعجب سے کھڑے ہو کے کپڑا اتارتے, روئی نکالتے, پیغمبر کی پاکیزہ زبان سے قرآن سنتے. آتے تو مشرک ہوتے, پلٹ کے جاتے تو مسلمان ہوتے. یہ ہے قرآن کی عظمت, یہ ہے قرآن کی عظمت. آؤ آج مولا ابو الفضل عباس کی فرش عزا پہ عہد کر کے جاؤ کہ آج سے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت مقرر کرو گے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. اپنی زندگیوں کے اوپر اس قرآن کے اثرات کو لازم قرار دیں گے. آؤ آج اس عشرہ محرم میں عہد کریں اپنے وقت کے امام سے کہ ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں گے, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے, اہل بیت کی تعلیم دیں گے. میرے واجب القدر سامعین, اب پیغمبر کے لیے گھیرا تنگ کیا گیا. پیغمبر کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی. اختصار کے وقت کے ساتھ میں نتیجے کی قریب ہو رہا. جب پیغمبر مدینے میں آگے اسلامی ریاست قائم ہو گئی, اب پیغمبر مسجد نبی میں تشریف فرمائے اور صحابہ بھی تشریف فرمائے. خدا کی قسم الزام نہ لگاؤ دنیا والوں ہم پر کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہمارے کروڑوں سلام اس رسول کے پاک دامن صحابہ پر جو رسول کے زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھتے تھے, جو رسول کے شانے سے شانہ ملا کے چلتے تھے, جو رسول کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے, جو رسول کی اقتداء میں جہاد باللہ کرتے تھے, جو رسول کی نصرت کیا کرتے تھے, جو رسول کی حفاظت کیا کرتے تھے, جو رسول کے دروازے پہ جا کے سلام کیا کرتے تھے. ہمارا سلام ایسے صحابہ پر. ہمارے نزدیک صحابی کا نام کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے. ہمارے کروڑوں سلام ان نبی کے پاک دامن صحابہ پر جنہوں نے اپنے حصار میں اور جن کے سینہ بسینہ سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی. ایسے نہیں احترام کریں گے, لیکن ایک فرق کیا کرو, ہم زمانے کو فقط یہ مانتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو اور صحابہ کو برابر نہیں مانتے. ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھنے والے اور ہیں, زانوں پر بیٹھنے والے اور ہیں. شانے سے شانہ ملا کے چلنے والے اور ہیں, شانوں پر بیٹھ کے چلنے والے اور ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کو اٹھا کے فخر کرے, اہل بیت وہ ہوتا ہے جن کو نبی اٹھا کے فخر کرے. صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کے دروازے پہ آگے فخر کرے, اور اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت آگے آیت تطہیر پڑھ کے کہے بیٹی اجازت ہے تیرا باپ اندر آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللهم صل علی محمد سنت کو ایسی محافل میں دعوت دیا کرے, ان کو پتا چلے کہ جو ہم اپنے گھر سے سنا ہے وہ الزام ہے. یہ تو حسین کا منبر ہے, یہ تو اہل بیت کا منبر ہے, یہ تو قرآن کا مکتب ہے. یہاں نفرتیں نہیں بانٹی جاتی. ہم اسی لیے کہتے ہیں ہماری مجلسوں میں آؤ, یہ عادت نہیں ہے, یہ عبادت ہے. یہاں قرآن اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, یہاں قرآن اور اہل بیت کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں. اب پیغمبر بیٹھے ہوئے, ایک شخص داخل ہوا مسجد, ہاتھوں میں تشت ہے اور اس میں کچھ خرمے یا کھجوریں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ تناول فرمائیے, اور صحابہ کو تقسیم کر دیا. اللہ کے رسول نے صحابہ میں خرمے تقسیم کیے.
का हदिया है, तोहफा है, दीजिए। अल्लाह के रसूल ने एक खुरमा उठा के अपने मुंह में रखा। असमत सुनिएगा, अब खुरमा तनावल फरमा रहे, खुरमा तनावल फरमाने के बाद गुठली मुंह में घुमा रहे। रवायत के जुमले, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो खुरम में बैठे हुए थे हाथ आगे बढ़ा दिए। जरा कुरान का मौजज़ा देखिए, अज़मत कुरान देखिए। जब वो हाथ बढ़ाया, अल्लाह की रहमत ने फरमाया कि ऐ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जो तुम्हारा हक था क्या मैंने नहीं दे दिया? या रसूल अल्लाह, दे दिया। कहा क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? कहा खुरमे नहीं मांगता। वाह 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 वाह। खुरमे नहीं मांगता। कहा क्या मांगते हो? कहा जो मुंह में गुठली है वो दो। सुभान अल्लाह। क्या करोगे? कहा इसे लगा है अल्लाह के रसूल का लवाब, इसको अपने मुंह में रखूंगा। इस लवाब रसूल की बरकत से अल्लाह मेरे इल्म में, मेरी बसीरत में इजाफा कर देगा। जब वो लवाब रसूल वाली गुठली अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने ली और कहते हैं जो ही मैंने अपने मुंह में रखी लवाब रसूल के सदके, तब मैंने अपनी जात के अंदर गौर किया तो एक अजीब इनकलाब था। जब मैंने गौर किया तो मैं कुरान का भी आलिम था, तफसीर कुरान का भी आलिम था। वाह वाह वाह। माशाल्लाह। कुरान का भी आलिम था, तफसीर कुरान का भी आलिम था। जुमला कहने की इजाजत दोगे? आज अशरे मुहर्रम की 5वीं मजलिस में ये जुमला हदिया कर रहा हूँ, अपने लोहे दिल पे नक्श कीजिए। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दो कि जो लवाब रसूल वाली गुठली जूसे वो बनता है मुफस्सिर कुरान, और जो ज़बान रसूल जूसे उसे क्या कहोगे? फिर मुझे इजाजत दो कि मैं कहूँ को जो लवाब रसूल वाली गुठली जूसे वो बनता है मुअल्लिम कुरान, जो ज़बान रसूल जूसे वो होता है नात के कुरान। यही वजह है, बस बात को खत्म कर दिया मैंने। आओ थोड़ा सा कुरान पढ़ते। लोग कहते हैं ना इनको कुरान आता नहीं है, मैंने कहा घर बैठ के फैसले ना किया करो। मैं तो ये कहता हूँ दुनिया वालों, तुम तरावियों में कुरान पढ़ते हो, तुम हाफिल और शबीनों में कुरान पढ़ते हो। कुरान फकत पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान तो समझने के लिए भी आया। हमने कहा ये वाहिद वो मकतबे हुसैन है, मकतबे अहले बैत है, जहाँ फकत कुरान पढ़ा नहीं जाता, कुरान समझाया भी जाता है। अब बाद रसूल, रसूल की ज़ाहरी जिंदगी के बाद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मस्जिद रसूल में इस एहसान को अदा करने के लिए कुरान सामत को हाथों में लेते हैं, नमाज ज़ुहरैन के बाद खड़े हो जाते हैं, सहाबा तशरीफ फरमा होते हैं, अहले मदीना मौजूद होते, लोगों के सामने कुरान की एक एक आयत पढ़ के हर आयत से मुराद अली लेते हैं। वाह वाह वाह। हर आयत से मुराद अली की असमत लेते हैं, शान लेते हैं। ये बात मदीना वालों को तो हजम हुई या ना हुई, ये खबर शाम में पहुंची। शाम के माहौल से दुआ करना कि जहां हर नमाज जुमा के खुतबे में अली पर सबो शिदम किया जाता था, वहां हाकिम शाम ने एक शख्स को भेजा जो कुरान के अल्फाज से वाकिफ था। कहा जाओ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को रोको, कुरान में इतने अहकाम हैं, हर हुक्म से मुराद अली लेता है। कुरान में नमाज का जिक्र है, रोजे का जिक्र है, हज का जिक्र है, जिहाद का जिक्र है, अमर का जिक्र है, नही का जिक्र है, मुहर्रमात का जिक्र है, हवाओं का जिक्र है, फजाओं का जिक्र है, पहाड़ों का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, महशर का जिक्र है। इतने अहकाम छोड़ के हर आयत से मुराद अली लेता है। रोको, ये सफर करता हुआ, मंजिलें तय करता हुआ मदीने पहुंचा। ये अली का एजाज था, ये अली का मोइज़ा था। ऐन वही वो वक्त है जब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हाथों में कुरान लेके, या यूं कहूं कि कुरान सामत को हाथों में लेके कुरान नातक के फजाइल पढ़ रहे थे, कुरान नातक के फजाइल पढ़ रहे थे। सामने खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये क्या जुर्रत है, ये क्या जुसारत है, इतने अहकाम छोड़ के हर आयत से मुराद अली ले रहे हो, हर आयत से मुराद अली ले रहे हो। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा मैं कुरान पढ़ता हूँ, तू बता यहाँ अली नहीं है। मैं कुरान पढ़ता हूँ, तू बता यहाँ अली नहीं है। कहा पढ़ो कुरान। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाह फिर रहमान रहीम। कहा बिस्मिल्लाह ना पढ़ो, नुक्ता तो अली है। कहा चलो हम और पढ़ देते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। कहा इस आयत को ना पढ़ो, तब चादर में आले मोहम्मद को जमा करके
رسول نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، ان میں تو علی موجود تھا، اس میں بھی علی ہے، کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ کہا اس آیت کو نہ پڑھو، کہا کیوں؟ کہا جس کے دروازے پہ فرشتہ کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی یتیم بن کے گیا، وہ دروازہ تو علی کا تھا۔ کہا اس آیت کو نہ پڑھو، اس میں علی ہے۔ کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولی الامر کی۔ کہا اس آیت کو نہ پڑھو، اس سے اولی الامر سے مراد تو علی ہے۔ کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احسنہ فی امام مبین، ہر شے کا کنٹرول اللہ نے امام مبین کو دیا ہے۔ اس آیت کو نہ پڑھو، امام مبین سے مراد تو علی ہے۔ کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ کہا اس آیت کو نہ پڑھو، کچھ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والا تو علی ہے۔ اس آیت کو نہ پڑھو، کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کہا وہ رسول جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، آج دعا مانگ رہا ہے اے پروردگار اپنے پاس سے، اپنے ہاتھ سے ایک طاقتور مددگار دے دے۔ کہا جو طاقتور مددگار مانگا وہی تو علی ہے۔ اس آیت کو نہ پڑھو، کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ نبا میں اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بڑی خبر کیا ہے، تو زمانے کو بتا دو اس بڑی خبر سے مراد تو علی ہے۔ ہم اور پڑھ دیتے ہیں کانہم بنیان مرصوص، کہا اسے نہ پڑھو جو میدان جنگ میں سیسا پلائی کی تھاد کی طرح جم کے لڑتا تھا وہی تو علی ہے۔ کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں، ہم اور پڑھ دیتے ہیں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اس آیت کو نہ پڑھو جو شب ہجرت بستر رسول پہ سویا تھا، اپنی جان کو بیچا تھا، اللہ کی رضاؤں کو خریدا تھا وہی تو علی ہے۔ کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں، چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم۔ کہا اس آیت کو نہ پڑھو، نجران کے نصارہ کے سامنے جب پنجتن کے قافلے کو، سچوں کے قافلے کو، صادقین کو لے کے جب اللہ کے رسول پہنچے ان میں سے انفسنا سے مراد تو علی ہے۔ اس آیت کو نہ پڑھو، کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں وَيَقُولِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کہا عبداللہ ابن عباس اس آیت کو نہ پڑھو، کہا کہ اللہ نے کہا کہ اے حبیب یہ کافر شک کرتے ہیں، یہ کافر تیری رسالت میں شک کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ایک گواہ رسالت اللہ کافی ہے، دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اس علم کتاب سے مراد تو علی ہے۔ اس آیت کو نہ پڑھو، اس میں بھی علی ہے۔ کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کہا کہ حاجیوں کے ہجوم کو جمع کر کے، نمازیوں کے ہجوم کو جمع کر کے، صحابیوں کو جمع کر کے جس کی ولایت کا اعلان کیا تھا وہ تو علی تھا۔ کہا اس آیت کو نہ پڑھو، اس میں بھی علی ہے۔ تو کہا کیوں گھبراتے ہو، ہم اور پڑھ دیتے ہیں اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا جس کی ولایت کے اعلان پر اللہ کے رسول نے جب علی کا بازو پکڑ کے کہا تمن کو تو مولا ہو فہذا علی مولا، علی کی ولایت کے اعلان کے بعد قرآن یہ کہتا ہوا نازل ہوا تھا اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین تمام ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ اس دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ کہا وہ تو علی کی ولایت کے اعلان پہ نازل ہوا تھا۔ کہا اس آیت کو نہ پڑھو، اس میں بھی علی ہے۔ کہا چلو ہم اور پڑھ دیتے ہیں اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہا جو مودت کے قربا کی واجب ہوئی ان قربا میں تو علی تھا۔ جب اس نے کہا نا اس آیت کو نہ پڑھو، اس میں بھی علی ہے، اس آیت کو نہ پڑھو، اس میں بھی علی ہے۔ 350 آیات عبداللہ ابن عباس نے پڑھی، یہ کہہ رہا ہے اس قرآن کو نہ پڑھو، اس میں بھی علی ہے، اس آیت کو نہ پڑھو، اس میں بھی علی ہے، اس سورت کو نہ پڑھو، اس میں بھی علی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو جلال آیا، آگے بڑھ کے اس کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے او دشمن علی، پھر قرآن اپنے ہاتھ پہ رکھ، او دشمن علی، پھر قرآن
ہاتھ پہ رکھ, اپنی مرضی کی آیت پڑھ, اپنی مرضی کی آیت پڑھ. میں عبداللہ ابن عباس ثابت کروں گا اس میں بھی علی ہے, اس میں بھی علی ہے, اس میں بھی علی ہے. ظالم تھا, دشمن تھا, قرآن سمجھ میں نہیں آیا. میں کہتا ہوں علی کے دشمن کو قرآن سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے. قرآن ہاتھوں پہ رکھا, قرآن پلٹتا ہے, صفات پلٹتا ہے, سوروں سے گزرتا ہے, سوالوں سے آگے بڑھتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پڑھوں جہاں علی نہ ہو, کہاں سے پڑھوں جہاں سے علی نہ ہو. اب یہ قرآن پڑھتا رہا, صفات سے گزرتا رہا, 30ویں پارے میں پہنچا, سورہ زلزال پہ جا کے اس کی نگاہیں رکی, سوچنے لگا یہاں قیامت کا ذکر ہے, یہاں زلزلوں کا ذکر ہے, یہاں محشر کا ذکر ہے, یہاں آخرت کا ذکر ہے, یہاں علی نہیں ہوگے, یہاں علی نہیں ہوگے, یہاں علی کا ذکر نہیں ہوگا. اس نے کہا عبداللہ ابن عباس سن قرآن کیا کہتا ہے. کہا سناؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلات الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ابھی یہ جملہ کہا, عبداللہ ابن عباس آگے بڑھ کے قرآن اس کے ہاتھوں سے پکڑ کے کہتے ہو دشمن علی پھر سن, قیامت کا دن ہوگا, محشر کا دن ہوگا, حشر پپا ہوگا, زمین کو زلزلے پہ زلزلہ ہوگا. وقال الانسان, پھر ایک انسان ہوگا جو زمین کے سینے پہ, جو زمین کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا مالا ہا, تمہیں کیا ہو گیا ہے. کہا علی تو علی. علی مولا, 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 علی مولا. سبحان اللہ جی, ماشاء اللہ. اللہم صلی علی گھر میں بیٹھ کے کام نہ لگائے, ماشاء اللہ, ماشاء اور اللہ. زمانے کو بتائیں ہم قرآن سے بھی آشنا ہیں. صلی علی محمد وآلِ محمد. کون سمجھے گا کہ علی کیا آج وقت ہوتا ہے, میں تفسیر میں جاتا ہوں. مسلسل مصروفیت کے ایام ہے تو میں آپ کو زحمت, ہم بھی مصروف ہیں لیکن آپ بھی عزاداریوں میں مصروف ہوں گے, لیکن میں آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. زمانہ کیا سمجھے گا کہ علی اپنے مقام پہ بیٹھ کے فتوے دیتے ہو. ہاؤ یہاں زمانے کو بتائیں کہ علی کی عصمت کیا ہے. میں کہتا ہوں معراج پہ ہو تو لہجہ بنے, واہ واہ واہ. اور معراج پہ ہو تو لہجہ بنے, دور پہ ہو تو جلوہ بنے, ہاں, کعبے میں ہو تو اولا بنے, حدیث پہ ہو تو مولا بنے. جیو جیو جیو. زمانہ کیا سمجھے گا کہ علی کیا ہے. واہ جی آؤ واہ, آج واہ تک جی واہ. ذاکرین سے, علماء سے, خطبہ سے تم نے سنا ہے کہ علی کی عصمت کیا ہے. آؤ علی کی زبان سے دیکھتے ہیں کہ علی کسے کہتے ہیں. جیو جیو علی, جیو. اب علی کی نگاہ میں مقام علی, علی کا مقام کیا ہے, علی کی فضیلت کیا ہے. مالک اشتر علی کی بارگاہ میں آتے کہتا ہے یا امیر المومنین, آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. سننا چاہتے ہو؟ ماشاء اللہ. 2 منٹ اور زحمت دوں گا پھر ذکر مصائب ہوگا. کہا کہ مالک اشتر نے یا امام امیر المومنین, آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. علی خاموش تھے جس طرح آپ خاموش ہیں. علی کے ذکر میں علی والا خاموش نہیں ہوتا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سب ملتے ہے علی. علی اس لیے خاموش تھے کہ وہ علی تھے. واہ واہ واہ. علی زمانے کو بتانا چاہتے, جو عقلوں میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے. جیو جیو. علی ہوتا ہی وہ ہے جو عقلوں سے بالا ہو, بے شک, جو عقلوں سے اولا ہو, وہ علی ہوتا ہے. علی خاموش ہے. مالک اشتر نے 3 بار سوال کیا یا امیر المومنین, آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. علی خاموش ہے. پھر خود شروع ہو گئے یا امیر المومنین, آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. علی والو, علی کی فضیلت کا جملہ ہے. پھر کائنات میں یہ شرف کسی کو ملا ہی نہیں. بے شک. اسے دا میسر کہ شد ای سعادت, کعبہ ولادت بمسجد شہادت, یہ ہر کسی کو شرف نہیں ملا. یا امیر المومنین, آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے. کہا فضیلت تو ہے, بڑی نہیں ہے. واہ واہ. کہا پھر بڑی فضیلت یہ ہے کہ پہلی آنکھ کھلی, چہرہ رسالت میں بڑی. سبحان اللہ. کہا فضیلت تو ہے, بڑی نہیں ہے. کہا پھر بڑی فضیلت یہ ہے کہ پہلی گھٹی لواب رسول سے ملی. کہا فضیلت تو ہے, بڑی نہیں ہے.
बड़ी फजीलत ये है कि जब चलना सीखा तो रसूल की उंगली पकड़ के चलना सीखा। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है कि ताइफ के मुकाम पर अल्लाह के रसूल की हिफाजत की। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है कि ओहद के बदर के फाते बने। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत ये है कि ओहद में आप हिफाजत रसूल की। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा आपकी तलवार टूटी, आसमान से तलवार उतरी, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है कि आपकी शान में जबरील ने कसीदा पढ़ा, शाह मरना शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है कि आपका एक कदम खैमे में था, दूसरा मैदान में था। अपनी मर्जी से ना बोलने वाला रसूल कह रहा है बरज़ल ईमान कुल्लुहु अला कुफ्र कुल। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है कि आपकी सरब चली। अल्लाह के रसूल ने कहा सरबत अलियन शौमल खंदक अफजल मिन अबादत सगलैन। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा अब अमर बिन अब्दुल्लाह की गर्दन काटी। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत ये है कि बाब खैबर को उड़ाया। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। अरब व हारत व अंतर की गर्दनें उड़ाई। कहा फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है कि आदम की मुश्किल को शाह बने। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। आदम की तौबा कबूल करवाई। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। नूह की कश्ती को साहल पे बचाया, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाया, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। ईसा को आसमान जहारम में बचाया, बड़ी फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। ईसा को सूली से बचाया, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। अब मैं आपका भी इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि कब तक आप खामोश रहते हो। कहा मोहम्मद के बिस्तर पे सोए 40 जवानों का मुकाबला किया, फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा कुफार की अमानतें लुटाई, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा रसूल ने फरमाया अना दारुल हिकमत व अलियुन बाबुहा, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा साहब के दरवाजे पे सदारा उतरा, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा आपकी नमाज कज़ा हुई, सूरज पलट के आ गया, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा मुर्दे को ठोकर मारी, उठ के बातें करने लगा, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा जिंदा का जनाजा पड़ा, फिर वो आपकी इजाजत के बगैर क़यामत को भी नहीं उठेगा, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत ये है दमागे रसूल बने, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। शोहरे बतूल बने, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा हुसैन शरीफैन करीमैन के बाबा बने, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है कि गदीर के मैदान में आपकी विलायत का ऐलान हुआ, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा तदहीर की चादर में आए, कुरान की आयत उतर गई, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। खामोश सामीन अब मालिक अस्तर कहता है फिर बड़ी फजीलत ये है कि आप अमीनुल्लाह हैं, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बाबुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। तकदीरुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा सबरतुल्लाह है, बड़ी फजीलत है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। जब्बुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। हबलुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। खैरतुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। दलीलुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। जिक्रुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। रहमतुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। जीनतुल्लाह है, फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। जीनतुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। सिरुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। शाकर बिल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। सलवातुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। सामने खल्क अल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। सामने खल्क अल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा तालिब मरज़ातिल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। सिल्लुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। ऐनुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। गलबतुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। गलबतुल्लाह है, कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है।
फजलुल्लाह है, कहा फजीलत तो है बड़ी नहीं है। कुदरतुल्लाह है, बड़ी फजीलत है, कहा फजीलत तो है बड़ी नहीं है। कहा कलामुल्लाह है, कहा फजीलत तो है बड़ी नहीं है। कहा मामूर में अल्लाह है, कहा फजीलत तो है बड़ी नहीं है। कहा नूरुल्लाह है, कहा फजीलत तो है बड़ी नहीं है। कहा वजहुल्लाह है, कहा फजीलत तो है बड़ी नहीं है। कहा हेबतुल्लाह है, बड़ी फजीलत है, कहा फजीलत तो है बड़ी नहीं है। कहा शातुल्लाह है, कहा फजीलत तो है बड़ी नहीं है। हाथ बांध दिए मालिक अस्तर ने, कहा या अमीरुल मोमिनीन, फिर आपको आपकी नजर में जो सबसे बड़ी फजीलत है उसकी कसम अपनी जबान से बताओ, आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ मालिक अस्तर सुन, अली की निगाह में अली की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि मोहम्मद की रिसालत की गवाही में उसका शरीक हूँ जिसका कोई शरीक नहीं। वाह सुभान अल्लाह के माशाअल्लाह। बस काफी वक्त हो गया, इंतजार खत्म करें। सिखाते नहीं अपने बच्चों को मातम हम लोग, सिखाते नहीं अपने बच्चों को मातम हम लोग। हाथ अब्बास का खुद हाथ उठा देता है, होए होए इतनी ताकत ही कहाँ यजीद तेरे खजाने में, जितनी शाह का एक अज़ादार लुटा देता है। आओ उस शहजादे का जिक्र है जिसके सहारे भी बतूल की बेटियों ने मदीना छोड़ा। अज़ादारों, जब ये वफा का कुरान माँ उम्मुल बनीन की गोद में आया है, दोनों बहनें चल गई करामा करामा। जब अब्बास को हाथों पर लेके अब्बास की मुर्शदजादी ने अब्बास को देखा तो बाजुओं पे निशान थे। दाएं बाजू पे जनाब ज़ैनब ने बोसा दिया, बाएं बाजू पे जनाब उम्मे कुलसूम ने बोसा दिया। अब भाई के सहारे में जिंदगियां गुजर रही हैं बहनों। 3 या 4 साल की उम्र है, एक हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में, दूसरा हाथ हज़रत जनाब उम्मे कुलसूम के हाथ। नन्ना सफाई है और सहने फातिमा में उसको चला रही। बाहर से वक्त के इमाम आए, फरमाया कि ज़ैनब कुलसूम क्या भाई को चलना सिखा रही हो? अज़ादारो जुमला सुनोगे। अब बीबी फरमाती बाबा अब्बास को चलना नहीं सिखा रही, अब्बास के सहारे घर में चलने की सीख रही। अजरों को अल्लाह बस। अज़ादारो आ गया सन 61 हिजरी, आशूर का दिन। वक्त होता तफसील से इस शहजादे का जिक्र करते। आज तक तुमने मुसाइब सुने, आपको क्या पता अब्बास की अजमत क्या है, अब्बास की इबादत क्या थी, अब्बास का ज़ुहद क्या था, अब्बास का तकवा क्या था, अब्बास की वफा क्या थी, अब्बास की शुजाअत क्या थी। कभी वक्त हुआ इन सारे पहलुओं पर रोशनी डालें। अज़ादारों, मैं कहता हूँ हर नबी की दुआ कुरान में मौजूद है। ये मदारिस से जुमले कह रहा हूँ और बड़े तहम्मुल से आराम से मैं जिक्र मुसाइब पढ़ना चाहता हूँ। ये रोने के दिन है, ये मातम के दिन है। अज़ादारों, हर नबी की दुआ, हर नबी ने जिंदगी में कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन तारीख गवाह है पूरी जिंदगी अली ने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा तो नमाज शब में कहा परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो इस्लाम के भी काम आ सके, मेरे हुसैन के भी काम आ सके। अज़ादारों, जिंदगी गुजर रही है। जब आशूर का दिन आया ना, हाथ बांध के कहते हैं मौला अब अकबर भी नहीं रहे, अब कासिम भी चले गए, औनो मोहम्मद के लाश भी आ गए, अब तो गुलाम को इजाजत दे दो। आका फरमाते अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। कहा मौला क्यों इजाजत नहीं दोगे? कहा तेरे जाने के बाद 3 काम होंगे, एक जंग मुंग खत्म हो जाएगी, एक बच्चों को जो प्यास की प्यास है वो खत्म हो जाएगी, तीसरा मेरी कमर टूट जाएगी। और फरमाया अब्बास तू तो मेरी फौज के अलमदार हो। अब नाजरा यमीनन व नाजरा शिमालन, अब्बास ने दाएं भी देखा। सीने पे हाथ मार के जुमला वसूल करोगे। अब बाएं भी देखा,
اور فرمایا مولا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علمدار ہوں؟ عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں موت کی اجازت جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. ہاتھ باندھ کے عباس فرماتے مولا میرے بابا نے مجھے اپنی شجاعت کا وارث بیٹا مانگا تھا. جب میرے بابا مسجد کوفہ میں ضرب لگی نا میرا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا آپ نے مجھے روک دیا میں رک گیا. حسن کے جنازے پہ تیر لگے میں نے تلوار اٹھائی تو نے مجھے روک دیا میں رک گیا. اب یزید کا خط آیا ولید نے تمہیں دربار میں طلب کیا میرا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا تم نے روک دیا میں رک گیا. 28 رجب کو روتی ہوئی بہنوں کو ساتھ لے کے تو چلا میں نے تلوار اٹھائی تو نے روکا میں رک گیا. کہا کہ حاجیوں کے لباس میں 8 ذی الحج کو تیرے قاتل حرم میں موجود تھے میں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تو نے روکا میں رک گیا. تو نے بندے ہوئے احرام توڑ کے عراق کا سفر شروع کیا میرا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا تو نے روکا میں رک گیا. اب منظر سالبیہ پہ مسلم کی شہادت کی خبر ملی میرا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا تو نے روکا میں رک گیا. منظر شراب پہ نے تیرے راستہ روکا میرا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا میں تو نے روکا میں رک گیا. تو محرم کو تیری سواری میں چلنا چھوڑ دیا میرا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا تو نے روکا میں رک گیا. اب 7 محرم کو بندش آپ کا حکم آیا میرا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا تو نے روکا میں رک گیا. اب 6 محرم کو خیمے اکھاڑنے کا حکم آیا تو نے مجھے روک دیا میں رک گیا. صبح سے کبھی اکبر گیا میں آگے بڑھا کبھی قاسم کی موت کے وقت آگے بڑھا تو مجھے ہر منزل پہ روک ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں اگر یوں ہی مجھے روکنا تھا بتا میرے بابا نے نماز شب کے بعد مجھے کیوں مانگا تھا. ہونے والوں عزاداروں بس بات کو ختم کروں. کہا عباس جاؤ میں نے اجازت دے دی خواتین سے اجازت لے لو. جب آئے ہیں نا خیمے میں جناب عباس عزاداروں جملہ سننا جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا اب اس کنیز کے بیٹے کو موت کی اجازت دے دے. عزاداروں جناب عباس کے قریب آ کے کہتی ہے صدق امیر المومنین بے شک میرے بابا نے صحیح کہا تھا. اب پوچھتا ہے بتا نا تیرے بابا نے کیا کہا تھا. کہا 21 رمضان کا دن تھا میرے بابا کا آخری وقت تھا اس وقت بابا نے میرے قریب میرے کان کے منہ کر کے کہا تھا زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا کریل جوان ہو کس کی جرت جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائے. عزاداروں کہا عباس اب تو جا رہا ہے اب میں سمجھ گئی میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. اب بیویوں کو جمع کیا کہا بیویوں اب میں تم سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتی ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردوں کی ضامن رہوں گی اور میرا عباس اور میرے پردے کا محافظ اب موت کی طرف جا رہا ہے. اب تم جانو تمہارا پردہ جانے. بس اللہ داروں کا 48 یتیم خالی کوزے دیے ہوئے آگے بڑھے. ابھی میدان میں جاتا ہوں ابھی دریا پہ جاتا ہوں ابھی سکینہ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں. عزاداروں جناب سکینہ آغوش میں ہے میں اسے آقا حسین نے دیکھا. اب سکینہ کو گود میں لے کے عباس آ رہے ہیں تو اسے 2 جملے کہے. عزاداروں جملے سننا پکار کے کہا سکینہ آج تو سفارشی بن کے آ گئی کل شام غریبہ تماچے لگیں گے اسی عباس کو یاد کرے گی. پھر کہا بھیا عباس سمجھ گیا آج بیٹی کو سفارشی بنا کے لا رہے ہو جاؤ تمہیں میں نے اجازت دے دی. عزاداروں 8,000 کے فوجی راستہ روک کے کھڑے تھے. عزاداروں تنہا جناب عباس نے وہ حصار توڑا فرات پہ پہنچے پانی کو چلو میں لیا. کہا فوجی اشقیاء اسی پانی پہ ناز کر رہے تھے اور دیکھو آج میرے قبضہ قدرت میں ہے. بس دعا کی پروردگار آج یہ عباس کے ہاتھ بھیگ چکے ہیں حسین کے بچے پیاسے ہیں. عزاداروں اب یہ ہاتھ وفا کے قابل نہیں رہے اور پروردگار جب میرا آمنا سامنا حسین سے ہو اب یہ ہاتھ سلامت نہ رہے.
چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، مشرق کو بائیں بازو میں لے لی، عزاداروں کسی ملعون نے ایسا وار کیا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، عزاداروں اس وفادار نے مشق سکینہ کو دانتوں میں لے لیا، عزاداروں ادھر سے تیر چل رہے تھے، عزاداروں ادھر سے نیزے برس رہے تھے، اور جب جناب عباس نے دیکھا کہ مشق سکینہ میں تیر لگیں گے، اپنے آپ کو مشق سکینہ میں جھکا دیا، عزادار ایک ایسا گرز لگا، عباس زین سے زمین پہ آئے، کہا مولا میرے غنی، مولا میری مدد کو آئے، عزاداروں اب علم جھکا، حسین نے آگے بڑھ کے علم کو سنبھالا، جب خیمے میں خالی مشق اور علم پہنچا، 48 یتیموں کے ہاتھوں پورے زمین پہ گرے، کوئی کہتا تھا واقعہ، کوئی کہتا تھا واہ دادا،